بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم نے 8ویں تراویح مکمل کی۔ چونکہ میں نے کل بھی بتایا، پرسوں بھی بتایا تھا کہ سورہ نساء، اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جو احکامات نازل فرمائے وہ عورتوں مردوں، شادی بیاہ، وراثت اور شادی کے بعد میاں بیوی کی جو زندگی ہے اس کے تعلق سے۔ اب آگے کی آیت 5ویں پارے میں جب ہم داخل ہو جاتے ہیں، کل میں نے بتایا تھا کہ کن عورتوں سے نکاح حرام ہے، کن عورتوں سے نکاح کر سکتے ہیں۔ آج جو ہے میرے محترم دوستو، ہم جب 5ویں پارے میں آگے بڑھتے ہیں، اسی صورت کے اندر اللہ نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا۔ 2 آیتیں۔ پہلی جو آیت ہے جہاں سے میں نے شروع کیا، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا کہ دیکھو، مرد عورتوں کو اللہ نے برابری تو عطا فرمائی ہے، جیسے سورہ بقرہ میں فرمایا تھا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ جتنے حقوق اللہ نے مرد کو دیے ہیں اتنے ہی حقوق کس کو دیے ہیں؟ عورت کو بھی اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ لیکن مرد کو اللہ تبارک و تعالی نے عورت کے اوپر اس کو فوقیت عطا فرمائی ہے کہ مرد جو ہے اس کا وہ عورتوں کے اوپر حاکم ہے۔ اس لیے مرد کو عورتوں پر فوقیت دی اللہ نے، کیونکہ ہر لائن سے اگر آپ دیکھیں گے، ایک تو عقل کے اعتبار سے، دوسرے فزیکل لائن سے، ہر اعتبار سے اللہ نے عورتوں کو جو عقل عطا فرمائی ہے وہ مردوں کے مقابلے میں کم عطا فرمائی ہے۔ مرد کی جو عقل ہے وہ مکمل ہے، اسی لیے ہماری شریعت کے اندر بھی عورتوں کی اگر گواہی ہے تو 2 عورتوں کی گواہی وہ 1 مرد کے برابر قرار دی جاتی ہے۔ عورت جو ہے وہ ناقصۃ العقل ہے، اس کی وجہ سے چونکہ ڈیسیزن لینا، فیصلہ لینا یہ عورت کے بس کا کام نہیں ہے، اس کے لیے اللہ نے عورتوں کے اوپر مرد کو حاکم بنایا ہے۔ اور مرد کو جسمانی اعتبار سے بھی اللہ نے عورت سے زیادہ مضبوط بنایا ہے، طاقتور بنایا ہے، تاکہ مرد عورت کی دیکھ بھال کر سکے، عورت کو سنبھال سکے، عورت کی دیکھ ریکھ کر سکے، اور مرد محنت کر سکے، دن بھر کما سکے۔ اور عورت کو جو ہے اللہ نے نازک اس لیے بنایا ہے یہ گھر میں رہ کر اس کے بچوں کی کفالت کر سکے۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ وہ سارے کام جو مرد کرتا ہے عورت بھی وہ سارے کام کرے گی تو یہ ناممکن بات ہے، اس لیے کہ اللہ نے خود دونوں کے بیچ میں فرق فرمایا ہے۔ ابھی میں آپ کو اس کی مثال دے کر بتاتا ہوں کہ بچے پیدا کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ اللہ نے مردوں کو نہیں عطا فرمائی۔ کس کو عطا فرمائی؟ عورتوں کو عطا فرمائی، یہ ان کا کام ہے۔ اسی طریقے سے عورتوں کو ہر مہینے جو ماہواری آتی ہے یہ ان کی ایک خصوصیت ہے، مرد کو اللہ نے یہ چیز نہیں عطا فرمائی۔ تو اس کے لیے حقوق تو اللہ نے مرد کو عورت کو ہر لائن میں برابر دیے، کہ نکاح کے اندر بھی عورت سے بھی ایجاب کرایا جاتا ہے، پھر مرد اس کو قبول کرتا ہے۔ طلاق میں بھی اگر مرد کو طلاق کا ایک جگہ پہ حق حاصل ہے تو دوسری طرف عورت کو بھی خلا کا حق حاصل ہے، کہ وہ بھی اگر کسی مرد کے ساتھ میں نہیں رہنا چاہے تو وہ عورت بھی خلا لے سکتی ہے۔ تو حقوق اللہ نے دونوں کو، یہاں تک کہ میراث میں بھی مرد سے زیادہ حق عورت کو عطا فرمایا ہے۔ باپ کا انتقال ہو جائے تو بیٹی کو میراث میں سے حصہ ملے گا، شوہر کا انتقال ہو جائے تو بیوی کو شوہر کی میراث میں سے حصہ ملے گا، بیٹے کا انتقال ہو جائے تو ماں کو بیٹے کی میراث میں سے حصہ ملے گا، اور اسی طریقے سے اگر بھائی کا انتقال ہو جائے تو بھائی کی میراث میں سے بھی بہن کو حصہ ملے گا۔ شریعت نے ہر طرف سے جو ہے
عورت کو میراث کا حصے دار قرار دیا ہے، مرد سے زیادہ چاروں طرف سے عورت کو میراث ملیں گی۔ تو حقوق اللہ نے برابر دیے، لیکن مرد کو عورتوں پہ اسی لیے ترجیح دی، فوقیت دی۔ فرمایا الرجال قوامون علی النساء، اللہ تبارک و تعالی نے مردوں کو عورتوں پر حاکم بنایا ہے۔ اب آگے کی آیت میں فرمایا کہ اگر کوئی عورت یہ کہے کہ نہیں میں کسی بھی لائن سے مرد سے کم نہیں ہوں، اور ایسا ہوتا ہے خاص طور پہ ہمارے آج کے زمانے میں کہ عورتیں جب کمانے لگ گئی، ان کے ہاتھ میں جب پیسہ آنے لگ گیا، سیلری آنے لگ گئی، تو ان کا دماغ خراب ہو گیا اور ان کو یہ لگنے لگا کہ میں مرد سے تھوڑی کم ہوں، میں بھی تو کما رہی ہوں، مجھے بھی تو سیلری ملتی ہے، مجھے بھی تو پگار ملتی ہے، پھر مرد سے تھوڑی میں کم ہو گئی۔ تو پھر جن گھرانوں کے اندر یہ توازن باقی نہیں رہا، وہاں پہ الٹا معاملہ ہو گیا کہ عورتیں کمانے لگ گئی اور مرد گھر میں بچے سنبھالنے لگ گئے، عورتیں کمانے جانے لگ گئی اور مرد گھر میں برتن دھونے لگ گئے اور کھانا پکانے لگ گئے اور گھر کی صاف صفائی کرنے لگ گئے۔ تو یہ جو توازن ہے میرے محترم دوستو، اسلام کے قانون اور اسلام کے مزاج کے خلاف ہے۔ اب جب عورت کمائیں گی تو یاد رکھو ویسی عورت اور اس کے شوہر، ان دونوں کے درمیان میں کبھی بھی نباہ نہیں ہو سکتا ہے، کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ میں آپ کو تجربے کی بات بتا رہا ہوں کہ میں نے آج تک جتنے طلاق کے مسئلے حل کیے ہیں یا طلاق کے مسائل کے سلسلے میں گیا ہوں، تو میں نے ایک ایکسپیرینس یہ لیا کہ اکثر وہ عورتیں جو پڑھی لکھی ہے، کماتی ہے، سیلریڈ ہے، وہ مرد کے ساتھ میں رہنا نہیں چاہتی۔ جب میں کما رہی ہوں تو میں کیا اس کی غلام ہوں کیا؟ کیوں رہوں میں اس کے ساتھ میں؟ دماغ خراب ہو گیا اس کا، کیوں؟ چار پیسے آ گئے اس کے پاس، تو وہ اپنے آپ کو مرد پہ حاکم سمجھنے لگ گئی۔ لیکن میرے محترم دوستو، یہ تھوڑے دنوں کی بات ہوتی ہے، تھوڑے دنوں کی، تھوڑے دنوں تک تو جب تک عورت جو ہے وہ جوان ہے، اس کے اندر جو ہے کیا کہیں گے اس کو، اس کے اندر دلکشی ہے، دل فریبی ہے، اٹریکشن ہے، اس وقت تک تو اس کی گاڑی دھگ جائے گی۔ لیکن جیسے ہی بڑھاپا آنا شروع ہوگا، بالوں میں سفیدی آنا شروع ہوں گی، چہرے پہ جھریاں آنا شروع ہو جائیں گی، کمبر لٹک جائے گی، اس کے بعد گلی کے کتے بھی نہیں پوچھیں گے۔ ہاں، اور میں تجربے کی بات بتا رہا ہوں، جو طلاق کے مسائل وغیرہ میں جاتے آتے رہتا ہوں، بہت سے ایسے مسائل میں بیٹھتا ہوں نا، تو وہ عورتیں جنہوں نے گریجویشن کیا یا پوسٹ گریجویشن، ایک تو ان کا دماغ خراب، ہائی فائی ایک دم ساتویں آسمان پہ اڑ رہا، اس کو ایسا کھینچ کے نیچے لینا پڑ رہا، ماننے کو تیار نہیں ہوا، یا چار پیسے اگر کمانے والی ہے وہ کوئی سننے کو تیار نہیں ہے، اور کیونکہ ان کو وقتی نفع نظر آ رہا، شریعت کا وہ حکم نہیں نظر آ رہا ہے، وقتی فائدہ۔ اور نقصانات کیسے ہوتے ہیں، میں آپ کو ایک واقعہ بتا کے پھر اپنی بات آگے بڑھاتا ہوں، کیونکہ مجھے ابھی آگے پوری 2 آیتوں کی تفسیر بیان کرنے کا ہے۔ ایک جگہ پر ایک عورت کا نکاح ہوا، اور نکاح ہونے کے بعد میاں بیوی دونوں رہتے تھے ساتھ میں۔ اب شوہر جو تھا بیچارہ وہ کم پڑھا لکھا تھا، 10ویں پاس تھا، اس میں کچھ اس نے ITI جو رہتا وہ میکینیکل کا کچھ کام سیکھا تھا، وہی کام کہیں پہ کرتا تھا، تھوڑی بہت اس کو پگار آ جاتی تھی۔ اب ایک جگہ رشتہ ہوا، شادی کیے تو وہ لڑکی تھی، اس نے MA کیا ہوا تھا اور اس کے ساتھ میں اس نے DED کیا ہوا تھا۔ MA تھی وہ، اس سے جو ہے اس نے 5-6 کلاسیں زیادہ پڑھی ہوئی۔ اب اس کو پرماننٹ جاب مل گئی ایک اسکول کے اندر، گورنمنٹ کا اس کو گرانٹ بھی مل گیا، اب اس کی سیلری جو ہے گورنمنٹ سے شروع ہو گئی۔ تو روزانہ میاں بیوی میں خالی یہ بات کو لے کے جھگڑے چلتے تھے۔ بیوی بولتی تھی کہ میں تیرے سے زیادہ ہوشیار ہوں، اس کے لیے کہ میں گورنمنٹ امپلائی ہوں، تیرا کیا ہے؟ بولے آج یہ کمپنی میں، کل وہ کمپنی میں، کتے کے جیسی زندگی، یہاں پہ لات مارے تو وہاں، وہاں لات مارے تو وہاں، وہاں لات مارے تو وہاں، ایسا حال ہے بولے تیرا۔ اب روز لڑائی جھگڑے ہونے لگے۔ وہ لڑائی جھگڑوں کے درمیان میں وہ عورت جو ہے حاملہ ہو گئی، وہ لڑائی جھگڑے بھی ہو رہے ان میں آپس میں، بن نہیں رہی ہے، یہاں تک کوئی مسئلہ نہیں، کوئی اس کے وہاں گھر پہ جو ہے ساس کا لڑائی جھگڑا نہیں، سسرے کا لڑائی جھگڑا نہیں، یہ بیچارہ اکیلا، مگر وہ روز
اس کو کھلانے سے پہلے یہ احساس دلایا کرتی تھی کہ یاد رکھ میں تیرے اوپر ہوں، تو میرے اوپر نہیں ہے، تو میرے سے زیادہ بڑا ہوشیار عقل مند شانہ نہیں ہے۔ کون ہے شانہ عقل مند ہوشیار؟ میں ہوں میں۔ مطلب اس کو کھاتے کھاتے روز یہ احساس دلاتی تھی تاکہ وہ بیچارہ جو ہے اس کو یاد رہے کہ بس میری جگہ یہی ہے بول کے، میں اس سے زیادہ بڑھ نہیں سکتا۔ مطلب اس کو روز یہ احساس دلا دلا کے وہ معاملہ یہاں تک بڑا، آپس میں لڑائی جھگڑے تیری میری ہونے لگی۔ پھر اس کو پورا گرانٹ ملنے لگا، 100% گرانٹ شروع ہو گیا گورنمنٹ سے تنخواہ کا۔ اس نے بولی تیرے جیسے جنگلی جاہل کے ساتھ میں نہیں رہ سکتی۔ 10ویں پاس ہے، کیا آتا رہے بولے تجھے، چل میں جاری بولے میرے ماں باپ کے گھر پہ، میں ایم اے کی ہوئی، بڈھا بڈھی کو عقل نہیں تھی، دماغ نہیں تھا، تیرے حوالے کر کے دیے بولے۔ تو انہوں نے کہا ارے بولے بھائی تو میرے بچے کی ماں بننے والی ہے، ماں بننے والی ہوں نا، یہ جب جنے جائیں گا نا اس کے بعد لا کے چھوڑ دوں گی میں یہاں پہ، لیکن میں جا رہی ہوں بولے یہاں سے، تیرا ہے نا تیرا، تیرے کو دے کے جاؤں گی، فکر مت کر بولے تو۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، گھمنڈ اور اکڑ، کیونکہ ایک تو جوانی کا گھمنڈ، جوانی کی اکڑ، ایسوں کو چنے کے جھاڑ پہ چڑھانے والے بھی 50 ملتے، ارے آپ تو ایسی ہو ویسی ہو، آپ نے کدھر سے دیکھے تھے؟ وہ دوسرا ملا نہیں تھا کہ آپ کو بازار میں؟ کہاں سے کس نے رشتہ جوڑا تھا تمہارا اس کے ساتھ میں؟ کیا صورت ہے اس کی، اس کو کپڑے پہننا آتے کیا اس کو؟ تو ساتھ والے جو رہتے نا تو اس کے اندر یہ گھمنڈ پیدا ہو جاتا۔ اب ہو گئی ان کی طلاق وغیرہ کی جو کاروائی تھی، اس کے کچھ مہینوں کے بعد میں وہ عورت کو بچہ پیدا ہو گیا، لا کے چھوڑ دی اس نے شوہر کے گھر پہ، ابھی اس کو 40 دن بھی نہیں ہوئے تھے اس سے پہلے، تیرا ہے نا بولے یہ چل لے تو، تیرا بچہ تیرے حوالے کرنے کے لیے میں آئی ہوں، اور وہ چھوڑ کے چلی گئی اس عورت نے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، جوانی ہمیشہ رہنے والی ہے کیا؟ ختم ہونے والی ہے۔ ویسا ہی ہوا، جوانی ختم ہو گئی، نوکری قبر میں جانے تک رہنے والی ہے کیا؟ ریٹائرمنٹ تو ہونے والا ہی ہے۔ اچھا کتنے بھی پیسے کماؤ تم، نوٹوں کو چاپ سکتا کیا آدمی؟ سالن میں ڈبا کے کھا سکتا؟ کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ دیکھو جو ریلیشن ہے، جو رشتے ہیں، میاں بیوی کا رشتہ، ایک بات یاد رکھو، میاں بیوی کے بیچ میں جو تعلقات اور جو رشتہ ہوتا ہے، خالی میاں بیوی کا رشتہ جو ہے نا، وہ اپنی خالی ضرورت پورا کرنے کے لیے نہیں، بلکہ زندگی کا جو سکھ اور دکھ ہے، میاں بیوی جیسے ایک دوسرے کے سکھ اور دکھ کو سمجھ کے زندگی گزار سکتے، ایک دوسرے کے دکھ میں شریک ہو کے زندگی گزار سکتے، اور بیوی کی جو خدمت شوہر کر سکتا اور شوہر کی جو خدمت بیوی کر سکتی، کوئی بھی نہیں کر سکتا ان کے علاوہ۔ یہ ایک قدرتی مزاج ہے یہ۔ اب زندگی تو ختم ہونے والی، تو وہی عورت بڑھاپا آ گیا، ریٹائرمنٹ ہو گیا، اب وہ عورت کو پتا چلا کہیں سے کہ جو بچے کو اس نے چھوڑ کے چلے گئی تھی وہ میرا شاگرد ہے، میں پڑھاتا ہوں وہ بچے کو، تو میرا پتہ اٹھا کے آئی، پہنچی ایک مرتبہ، وہ بولے مولانا صاحب وہ بچہ آپ کا شاگرد ہے، آپ کے پاس میں پڑھتا ہے۔ میں مدرسے میں پڑھاتا تھا وہ ٹائم پہ۔ میں بولا کیوں بھائی کیا کام ہے؟ بولے نہیں مجھے ایک بار وہ بچے سے ملنے کا ہے۔ میں بولا دیکھو میں مدرسے کا ذمہ دار نہیں ہوں، جو ذمہ دار ہے ان سے جا کے بات کروں۔ میرے محترم بزرگوں، یہ عبرت ہے وہ ساری مسلمان عورتوں کے لیے جو کال سینٹر میں جاب کر کے خود کو ہوشیار سمجھتی، آئی ٹی کمپنیوں میں جاب کر کے خود کو ہوشیار سمجھتی، 4 پیسے آج ان کو سیلری مل رہی ہے، شوہر کی عزت کرنے کو تیار نہیں ہے، ان کے سب کے لیے عبرت ہے یہ، جو شوہروں کو چھوڑ چھوڑ کے زندگیاں گزارنے والی ہے صرف اپنے حسن کے گھمنڈ پر، پیسے کے گھمنڈ پر، ڈگری اور ایجوکیشن کے کہ میں کم نہیں ہوں۔ ارے نہیں ہے بابا تو کم، خالی آنے والے 8-10 سال تک، اس کے بعد سب روانگی کے آداب ہونے والے ہیں۔ ہاں چہرے پہ جو تراوٹ اور اٹریکشن ہے اس کی بھی روانگی ہونے والی ہے، بالوں کا جو اٹریکشن ہے اس کی بھی روانگی ہونے والی ہے، کمبر جھکنے والی ہے، پھر گلی میں کے بچے بولنے والے نانی سلام علیکم بول کے، ہاں سب ختم ہونے والا ہے۔ تو وہ بیچاری جو ہے یہاں تک کہ اس نے بولے میں تمہارے مدرسے کو جو ضرورت ہوں گی وہ پوری کرنے کے لیے تیار، کوئی تقاضا ہوگا کچھ مدرسے میں بنا کے دینے کا ہے، لا کر دینے کا ہے۔ ہم نے بولے بھائی ہم کچھ نہیں۔ وہ عورت میرے محترم دوستو دہاڑے مار مار کے روتی تھی، وہ دہاڑے مار مار کے
صبح میں آتی تھی مدرسے کے گیٹ پہ، مغرب تک کھڑے رہتی تھی رو رو کر، صرف اس لیے اس کو کس سے ملنے کا تھا. ہاں، لیکن جب جوانی کا جوش اور گھمنڈ تھا، جب تو چھوڑ کے چلے گئے تھے. تو یہ عبرت ہے یہ آج کے نوجوانوں کے. تو قرآن میں جو اللہ نے فرمایا کہ دیکھو یہ قبول کرنا پڑے گا ہر عورت کو کہ اللہ نے مرد کو اس کے اوپر کیا بنایا ہے؟ حاکم بنایا ہے. تم کو مرد کے تابع ہی رہنا پڑے گا. اپنے آپ کو مرد سے اوپر مت سمجھو. جیسے میں دیکھتا ہوں بہت ساری عورتیں، شوہر جو ہے وہ بازو کے سیٹ پہ بیٹھے ہوا ہے، پوری فیملی پیچھے بیٹھے ہوئی ہے، اور یہ میڈم گاڑی چلا رہی ہے. ہاں، یہ ڈرائیونگ کر رہی ہے. کیوں؟ بتانے کے لیے کہ میرے کمائی کی گاڑی ہے بول کے. اور حضرت بیٹھے ہوئے ہیں بازو میں، بازو کی کرسی پہ. یہ جو ہے میرے محترم بزرگوں، قرآن میں فرمایا کتنا بھی کر لو، الرجال قوامون علی النساء. اللہ نے عورت کے اوپر حاکم اگر کسی کو بنایا ہے، کس کو بنایا ہے؟ مرد کو بنایا ہے. مرد عورت کا حاکم ہے، اس کو ماننا پڑے گا. نہیں مانیں گی ٹھوکرے کھانا پڑے گا اس طریقے سے. اور پھر آگے فرمایا واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن فإن اطعنکم فلا تبغوا علیہن سبیلا. اب اللہ نے فرمایا اگر تمہارے درمیان میں آپس میں تیری میری ہو رہی ہے، میاں بیوی کے درمیان میں، تو اللہ نے حکم دیا مرد کو وہ اپنے بیوی کو پیار سے، محبت سے، اخلاق سے، اکرام سے سمجھائے. کیسے سمجھائیں گا بھائی؟ پیار محبت. فعظوہن، اس کو سمجھائے. اور اگر سمجھانے سے اس عورت کے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو شریعت نے اب دوسرا حکم دیا وَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ. اپنا بستر الگ کر لے. کیا الگ کریں گے؟ بستر الگ کرنے کا حکم دیا، گھر الگ کرنے کا نہیں. میں حدیث پڑھ رہا تھا ابھی معارف القرآن کے اندر، اس کی تفسیر جب میں دیکھ رہا تھا تو حضرت مفتی شفیع صاحب نے ایک حدیث بھی لکھی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ یہ جو جملہ ہے وَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، اس کا مطلب یہ ہے کہ شوہر صرف گھر میں ہی اپنا بستر رکھے لیکن بیوی سے الگ رکھے. تو حضرت نے تفصیل کے ساتھ میں باقی فقہا نے بھی لکھا کہ وہ عورت اگر سمجھدار ہوں گی تو پہلے تو شوہر کے سمجھانے سے اس کے سمجھ میں آ جائے گا. اور مان لو اگر شوہر کے سمجھانے سے اس کے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو اس کے بعد میں اگر شوہر نے بستر الگ الگ کر دیا تو اس کے سمجھ میں آ جائے گا. وَاحْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، تو بستر الگ کرنے کا حکم دیا، گھر الگ کرنے کا نہیں. کہ شوہر غصے میں اپنا بستر لے کے مسجد میں آ گیا، کہیں اور چلا گیا، اس سے منع فرمایا. اسی گھر میں شوہر رہے گا لیکن اپنا بستر الگ لگائے گا. وَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا. اور اگر مان لو پیار محبت سے عورت کو سمجھانے کے لیے شوہر تھوڑا سا مار دے تو شریعت نے اس کی بھی اجازت دی ہے. لیکن ایسا مار نہیں کہ عورت کے چہرے پہ زخم آ جاوے، اس کے سر پہ زخم آ جائے، اس کے بدن پہ زخم کا نشان. اس کو مارنا نہیں کہتے، وہ تو ظلم ہے اس کے اوپر. پیار محبت کے ساتھ جو میاں بیوی کے تعلقات ہے تاکہ ان دونوں کے درمیان میں اللہ کو دیکھو، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اللہ کو سب سے زیادہ جو چیز ناپسندیدہ ہے وہ میاں بیوی کے درمیان کی جدائی ہے. اور حدیث ہے حلال چیزوں میں اللہ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ اگر کوئی چیز ہے تو وہ کیا ہے بھائی؟ طلاق ہے. سب سے زیادہ ناپسندیدہ. حالانکہ طلاق حلال ہے لیکن اس کے باوجود اللہ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز اگر کوئی ہے تو کون سی ہے وہ؟ طلاق، میاں بیوی کے درمیان کی دوری. یہ اللہ کو سخت ناپسندیدہ. اس لیے اللہ نے دیکھو کتنے پیار بھرے انداز میں فرمایا کہ میاں بیوی کے درمیان میں اگر اس طریقے سے تیری میری ہو جاوے تو ایک دوسرے کو پیار محبت سے سمجھائے. اگر شوہر اس کے باوجود بیوی نہیں سمجھتی ہے تو شوہر اپنا بستر الگ کر دے. پھر بھی نہیں سمجھتی ہے تو اس کو تھوڑا سا پیار محبت شفقت کے ساتھ اس کو تنبیہ کرے. اور اس کے باوجود بھی اگر پھر بھی نہیں سمجھ میں آ رہا ہے اور مسئلہ ایسا لگ رہا ہے کہ بہت زیادہ آپس میں تعلقات بگڑ جائیں گے، لڑائیاں ہوں گی، جھگڑے ہوں گی،
تو اللہ نے آگے فرمایا اس کے بعد کی آیت فَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا۔ اب اس کنڈیشن کے اندر لڑکی والوں کی طرف سے ایک حکم یعنی ایک بزرگ آدمی کوئی بھی، اور لڑکے والوں کی طرف سے ایک حکم، کوئی ایک خاندان کا برادری کا جو بزرگ ہے، وہ دونوں بیٹھیں گے اور وہ دونوں بیٹھ کر ان کے مسئلے کو حل کرنے کی فکر اور کوشش کریں گے۔ حکم کسے کہتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس کو حکم بنایا جائے وہ حتی الامکان کوشش یہ کرے کہ میاں بیوی دونوں کے بیچ میں رشتہ ٹوٹنے نہ پائے، بلکہ وہ رشتہ کیا ہو جائے بھائی؟ جڑ جائے۔ حکم ایسوں کو بنائے، حکم ایسوں کو نہ بنائے جیسے ہمارے زمانے میں ہوتا ہے، میاں بیوی میں آپس میں جو ہے تعلقات کچھ خراب ہوئے۔ اصل میں ہوتا یہ ہے میرے محترم دوستو، ہمارے زمانے میں ہم پہلے اسٹیپ سے جانا چھوڑ کر ہم پہلے ہی وہ آخری اسٹیپ لے لیتے ہیں۔ ہمارے یہاں شروعاتی لڑائی جھگڑے سے ہوتی ہے کہ میاں بیوی کے درمیان میں اگر کسی بات پر تیری میری ہو گئی تو ہم ایسے کو حکم بناتے ہیں، جو اپنے برادری کا چودھری جس کا پہلے سے ہی کام ہے آپس میں لڑائی جھگڑے لگانے کا، ایسے کو حکم بناتے، اور وہ بول کے جاتا، ان کو ایسا بتا کے آتا، بولے میں ایسا مزہ چکھا کے آتا نا، ان کو دیکھتا، بولے اب میں جا کے۔ تو حکم ایسے کو مت بناؤ، توڑنے والے کو نہیں۔ حکم کس کو بنانے کا بھائی؟ جوڑنے والے کو حکم بناؤ۔ اور میرے محترم دوستو دیکھو نا، یہ طریقہ دیکھو آپ کتنا اچھا ہے۔ یہ طریقے پہ اگر ہم آج کے زمانے میں عمل کریں گے تو میں سمجھتا ہوں مسلمانوں کے یعنی کسی کے بھی گھر میں نہ توڑ پیدا ہوں گا، اور مسلمانوں کا نہ کوئی مسئلہ کورٹ کچہری کے اندر جائے گا۔ ہمارے مسائل کورٹ کچہری میں کیوں جاتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم یہ اسٹیپ سے نہیں جاتے۔ میاں بیوی میں نہیں جم رہی ہے، دو حکم بناؤ، ہم لوگ دو حکم نہیں بناتے، اس سے پہلے ہم وکیل کے پاس میں چلے جاتے میرے محترم دوستو، اور وہ کوئی فیصلہ نہیں دیتا۔ آپ یاد رکھو، آج مسلمان یہ سب چیزوں میں برباد ہو رہے ہیں، برباد۔ اور بربادی کی وجہ، اچھا یہ لڑائی جھگڑے کیوں ہوتے؟ پہلے تو وہاں سے شروع کریں گے۔ لڑائی جھگڑوں کی جو وجہ ہوتی ہے میرے محترم دوستو، سب سے بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم کو دین نہیں معلوم ہے۔ ہم کو دین ہی نہیں معلوم ہے کہ شوہر کا دین کیا ہے، بیوی کا دین کیا ہے، ساس کا دین کیا ہے، سسرے کا دین کیا ہے، گھر میں کس کا کیا دین ہے، وہی نہیں معلوم ہے ہم کو۔ اب ہر آدمی کو اگر خود کا دین پتا ہوگا، شوہر کو پتا ہوگا کہ بھائی میرے ذمے بیوی کا کیا حق ہے، میرے ذمے یہ ہے کہ میں بیوی کے کھانے کا، بیوی کے رہنے کا، بیوی کے کپڑے کا انتظام کروں۔ اب بیوی کو یہ پتا ہوگا کہ بھئی میرے ذمے میرا دین کیا ہے، میرا دین یہ ہے کہ میں اپنے شوہر کی ہر بات کی فرما برداری کروں، شوہر کو نہ کر کے کسی بات کا جواب نہ دوں، حتی الامکان اپنے شوہر کو خوش رکھنے کی کوشش کروں، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے مجھے فرمایا کہ شوہر کی خوشی میں ہی اللہ کی خوشی ہے، اور شوہر کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ اور اللہ کے نبی نے مجھے حکم دیا کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو بیوی کو حکم دیتا وہ کس کو سجدہ کرے؟ شوہر کو سجدہ کرے۔ یہ بیوی کا دین ہے۔ تو جب بیوی کو بیوی کا دین پتا ہوگا تو بیوی اپنے شوہر کی کیا کریں گی بھائی؟ فرما برداری کریں گی۔ اور شوہر کو جب بیوی کا دین پتا ہوگا تو شوہر برابر سے بیوی کو خرچہ دے گا، بیوی کو کے کپڑے کا انتظام کرے گا، بیوی کو اچھے رہنے کا مکان دے گا، شوہر اس کے دین کی فکر کرے گا۔ اب ساس کا دین کیا ہے، سسرے کا دین کیا ہے؟ ساس کا دین یہ ہے کہ ساس کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ ساس اپنی بہو کے اوپر کسی بھی قسم کا حکم نافذ نہیں کر سکتی۔ جو ہمارے اب گھروں میں جو جھگڑے کی بنیاد ہے وہ یہاں سے شروعات ہوتی کہ ہمارے گھر کی جو ساس ہے وہ یہ سوچتی ہے کہ میری بہو نے میرا مان کر چلنا۔ ہاں، وہ ہمارے محلے میں فلانی جو بڈھی ہے نا، اس کی چاروں بہویں ایسی فرما بردار ہے، اس نے اٹھ بولی تو اٹھتی اور بیٹھ بولی تو ہاں، تو میری بھی بہو ایسی رہنا، میں نے اٹھ بولنے سے پہلے کھڑے رہ جانا، اور میری آنکھوں کو دیکھی تو سمجھ جانا کہ میں بیٹھنے کا اشارہ کرنے والی ہوں۔ یہ ہمارے زمانے کی ساس جو سوچتی ہے،
یہ میرے محترم بزرگوں دوستو وہ ساس کو بھی اور سسرے کو ایسا لگتا کہ میں جیسے ہی گھر میں آیا تو گرم گرم چپاتیاں دستر پہ بچھی ہوئی مل جانا مجھے، اور چائے، میرا ابھی کھانا ہوا بھی نہیں، آخری نوالے سے پہلے چائے موجود رہنا میرے لیے، میں نے جب چائے بولا تو چائے میرے لیے حاضر رہنا، مجھے تو ایسی بہو چاہیے بولے بس۔ ہاں کیونکہ آج کل جو ہے میرے محترم جو چائے کے عاشق رہتے، بہت ایسے چائے کے عاشق رہتے، بولے یار مولانا اپنے کو 3 ٹائم کھانا نہیں بھی ملانا تو چلتا، مگر 8-10 ٹائم چائے ضرور ہونا بولے۔ ہاں چائے مطلب تو وہ ان کا ایسا تقاضا ہوتا ہے ایسے، اسی لیے ہمارے ایک استاد تھے، ان کا انتقال ہو گیا، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، وہ بھی ان کو بھی چائے کا بہت شوق تھا، تو وہ ایک شعر ہم کو سنایا کرتے تھے، بولے نہ بیوی نہ بچے نہ گھر چاہیے، فقط چائے پتی شکر چاہیے۔ کیا بولتے تھے وہ؟ نہ بیوی نہ بچے نہ گھر چاہیے، فقط چائے پتی شکر چاہیے، مجھے اور چیزوں کی خواہش نہیں، میرا چائے خانے میں گھر چاہیے، بس میرے کو ہوٹل میں ایک تھیلا ڈال کے دے دو بولے بس، وہیں پہ گھر چاہیے اپنے کو، ہر آدھے گھنٹے کو 1 کپ چائے ملتے رہنا۔ تو ایسے جو رہتے ان کو یہ لگتا کہ بہو اپنے کو ایسی چاہیے، حالانکہ اب ہم کو پتہ ہونا چاہیے سسرے کا اور ساس کا دین۔ بہو کے اوپر ایک بات یاد رکھو، بہو کے اوپر ساس اور سسرے کی خدمت یہ فرض نہیں ہے، یہ بہو کی ذمہ داری ہی نہیں ہے۔ جس شوہر نے اس کو نکاح پڑھا کے لے کر آیا، اس کے ذمہ کس کی خدمت ہے بھائی؟ وہ شوہر کی خدمت ہے، اس کے ماں باپ کی خدمت نہیں ہے۔ ماں باپ کی جو خدمت ہے وہ شوہر کے ذمہ، بھائی تیرے ماں باپ ہے تو ان کی خدمت کر۔ اب ہماری مینٹالیٹی جو ہے کہ بہو نے پورے خاندان کا کی خدمت کرنا، 4 دیور ہے تو ان کے 5 کلو کے جنس بھی دھونا، ان کو گرم گرم چپاتیاں بھی پکا کے، وہ بیچاری کو نکاح کرا کے نہیں لائے جیسا گھر میں نوکرانی لے کر آگے پورے گھر کی خدمت کے واسطے۔ یہ جو ہماری مینٹالیٹی ہے میرے محترم دوستو، یہ غیروں کی ہے، غیروں کی، مسلمانوں کی نہیں ہے، یہ غیروں کی، چونکہ ہم یہ ملک میں رہتے غیروں کے ساتھ میں سالوں سے رہتے آ رہے، جیسے ہمارے مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے نا کہ ان کی صحبت میں رہ کر ہماری نفسیات ویسی بنی ہوئی ہے، ہمارے گھروں کا پورا ماحول وہ غیروں والا ماحول بنا ہوا ہے۔ تو اس کے لیے میرے محترم دوستو، اگر کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ بھائی بہو میری خدمت کرے، تو میں آپ کو اس کا بھی راستہ بتاتا ہوں نا۔ اگر کسی کو یہ چاہیے کہ بھائی میری بہو نے میری خدمت کرنا، تو آپ اپنے خاندان میں اپنے بیٹے کا نکاح کرو، اپنے بہن کے بیٹی کے ساتھ میں اپنے بیٹے کا نکاح کرو، تو وہ آپ کی بھتیجی ہوں گی، خود بخود آپ کی خدمت کریں گی، کیونکہ آپ اس کے رشتے میں کیا ہوں گے؟ ماموں ہوں گے۔ بھائی کی بیٹی سے نکاح کراؤ، بھتیجی ہوں گی، آپ اس کے رشتے میں کیا ہوں گے؟ چچا ہوں گے۔ لیکن میرے محترم دوستو، آج مسلمان جو ہے نا وہ خاندان میں رشتہ داری میں نکاح کرنا بھی نہیں چاہتا، کیونکہ آج ہمارے زمانے میں پیسہ بہت آ گیا، تو سوچ ایسی بن گئی بھی ہے، ایک بیٹا ہمارا اگر پیدا ہو گیا، ہم کو لگتا ہے کہ بس دنیا میں اکیلا ہی ہوں، میں نے بیٹا پیدا کیا، اب میں اپنے بیٹے کے لیے ایسی جگہ رشتہ ڈھونڈوں گا، میرے پورے خاندان نے، محلے والوں نے خالی بس دیکھتے رہ جانا میں کیسی جگہ رشتہ دیکھتا ہوں۔ تو ارے بھائی کائے کو ادھر ادھر رشتہ دیکھ رہے؟ تمہارے بہن کی بھی بچی ہے، اس کے، ارے وہ میرے بہن کے بچیاں بولے سب سیمڑیاں چپڑیاں ہے بولے، وہ یار میرے سامنے چھوٹے سے بڑے ہوئے بہن کے بیٹیاں کر رہا میں، کیا میرے کو کیا ناک کاٹ کے لینے کا ہے کیا میری؟ اچھا بھائی کے بیٹیاں ہے، تمہارے بھائی کی بھی ایک آدھی بیٹی کر لو، یار تمہارے جیسوں سے تو مشورہ نہیں لینا، تم بہن کے بھائی کے رشتے ان کے مشورے دے رہے بولے۔ ارے بابا اپنے کو جو ہے نا نئے لوگوں میں اپن اگر 17 ہے تو وہ 21 رہنا، اپنے سے 5 قدم آگے رہنا انہوں نے اپنے سے، پیسے میں، گاڑی میں، خاندان میں، بینک بیلنس میں، ہر چیز میں۔ اور لڑکی بھی ایسی رہنا دیکھنے دکھانے میں کہ بس پورے محلے نے خالی بس تعریف پہ تعریف ہی کرنا۔ تو میرے محترم دوستو، جب ہمارے زمانے میں ہم خود اپنے بیٹوں کا نکاح نئی جگہ پہ، اب نئی جگہ پہ آپ کر رہے، آپ کو کیا معلوم ہے وہ نئے لوگ کیسے ہیں، تو وہ نئے لوگوں کا رہن سہن کیسا ہے، وہ نئے لوگوں کی لینگویج کیسی ہے،
وہ نئے لوگوں کے گھروں کا کلچر کیسا ہے, وہ نئے لوگوں کے گھر کی عورتوں کا رہن سہن معلوم ہے کیا؟ کچھ نہیں معلوم ہے. اب جب نئے گھر کی لڑکی لے کر آتے ہیں تو وہ نئے گھر کی لڑکی وہ ایک دم اسٹینڈرڈ ہوتی ہے, وہ ہائی فائی ایجوکیٹڈ ہوتی ہے. اب اپن گاؤں کے کھیڑے کے, اب وہ جب دیکھتی ہے کہ بھائی یہ گاؤں کھیڑے والوں کے ساتھ میں اپنا جمنے والا نہیں ہے, شوہر کو آرام سے وہ اپنے ٹریپ میں لے لیتی ہے 2-4 مہینے کے بعد, اور پھر دونوں مل کے ماں باپ کو سلام علیکم وعلیکم السلام ٹھوک کے نکل جاتے بازو. یہ کیوں ہوتا؟ اور میں آپ کو پریکٹیکل بتاتا ہوں مثال دے کر. میری پہچانت کے اندر ایک صاحب جو ہے ماشاءاللہ میرے بہت عزیز ہے, وہ اچھا بڑا کاروبار وغیرہ ہے. جب آئے تھے کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس, لیکن ماشاءاللہ انہوں نے کاروبار شروع کیے. کاروبار کرتے کرتے آج جو ہے خود کا عالی شان بنگلہ ہے ماشاءاللہ, خود کی کئی دکانیں کرائے سے دی ہوئی ہے, بہت سارے مکانات, پورا کاروبار وغیرہ سیٹ ہے ان کا. بیٹے کو پڑھا لکھا کر انہوں نے جو ہے ڈاکٹر بنا دیے. تو ان کا تقاضا یہی تھا, بولے بھائی دیکھو اپنا بیٹا جب اتنا ہائی فائی ہے نا تو اپنے کو لڑکی بھی اس کے لیول کی ہائی فائی کرنے گا. تو میں نے ان کو مشورہ دیا, میں بولا تم نے بولے تو گاؤں طرف دیکھ, گاؤں کا نام مت لو نا یار, گاؤں کا نام کائے کو لے رہے تم؟ اپنے کو کرنے کا ہے بمبئی کی, پونے کی, بنگلور کی, بڑے شہر کی. گاؤں مت بولو, یہ کھیڑے پاڑے جو ہے نا اس کا نام مت لو. اب انہوں نے جو ہے میرے محترم دوستو شہر میں تلاش کیے, شہر کے اندر. اب بیٹا تو ڈاکٹر تھا, لڑکی ملی وہ سافٹ ویئر انجینئر تھی. اب سافٹ ویئر انجینئر تو ماشاءاللہ بہت خوشی ہو گئی کہ چلو بچہ ڈاکٹر ہے, اس کے حساب سے لڑکی بھی ملی. اب وہ لڑکی ملنے کے بعد میں جو ہے انہوں نے بہت ہی بہترین انداز سے ان کی منگنی وغیرہ بھی کی ہے, ساری چیزیں ہو گئی. اور وہ سب کچھ ہونے کے بعد 6 مہینے کے بعد پھر میری ایک دن ان سے ملاقات ہوئی. انہوں نے بولے یار مولانا دعا کرو, بولے یار وہ رشتہ ٹوٹ گیا بولے اپنے بچے کا. میں بولا کیوں حاجی صاحب کیوں ٹوٹا؟ بولے یار اپن نے سوچے تھے بچوں کو جیسا ہائی فائی پڑھائے ویسی ہائی فائی گھرانے کی لڑکی کریں گے, وہ تھوڑا زیادہ ہائی فائی نکل گئی. بولے یار, میں بولا کیوں کیا ہو گیا؟ ارے بولے وہ لڑکی وہ ہمارے بیٹے سے, اب دونوں کے بیچ میں منگنی تو ہو گئی, اب فون پہ جب بات چیت کرنے لگے تو وہ لڑکے کو بولنے لگی, دیکھو بولے بھائی تم ڈاکٹر ہو, میں سافٹ ویئر انجینئر ہوں, تم بھی ہائر ایجوکیٹڈ ہو اور میں بھی ہائر ایجوکیٹڈ ہوں, تو پھر یہ کھیڑے والوں کے بیچ میں اپنے کو کیا رہنے کا؟ ایک کام کریں گے نا, بولے میری کمپنی مجھے کینیڈا بھیجنے والی ہے, میں چلے جاؤں گی وہاں پہ, تم بھی وہاں پہ آنا, تم تو ڈاکٹر ہو ہی, کہیں پہ بھی اپنی ٹپری ڈال سکتے. نہیں ڈاکٹر کے لیے کچھ مسئلہ ہے کیا؟ ہاں ڈاکٹر کے لیے کوئی مسئلہ نہیں, میں کینیڈا تو میں جانے والی ہوں, آ جاؤ تم بھی, تمہاری بھی ٹپری وہاں پہ ڈال دیں گے, آرام سے کینیڈا میں رہیں گے. دیکھو بولے میں اس لیے بول رہی ہوں تم کو شادی کے بعد تکلیف نہیں ہونا, کیونکہ تمہارے خاندان اور برادری کی جو عورتیں ہیں نا 15 منٹ میں نے ان کو پہچان لی. ان کے ساتھ میں زندگی گزارنا تو دور کی بات ہے, میں ایک دن بھی نہیں گزار سکتی. ان کی جو لینگویج ہے, ان کا جو بات کرنے کا طریقہ ہے, وہ سب میں نے دیکھ لی. اپنا جمنے والا نہیں ہے ان کے ساتھ میں, تو اس کے لیے میرا ایک دم فل اینڈ فائنل فیصلہ یہی ہے کہ اگر چلنا ہے دونوں کینیڈا کو چلیں گے, کیونکہ انڈیا تو یہ تو میرے کو پہلے سے پٹتا نہیں. بولے یہ پورا میرے کو پورا انڈیا جو ہے نا, پورا کیا پورا انڈیا ہی خود ایک کھیڑے کے جیسا لگتا. بولے کیونکہ تعلیم زیادہ ہو گئی تھی نا, تعلیم زیادہ, انہوں نے سوچے تھے ہائی فائی کریں گے, وہ بہت زیادہ ہائی فائی تھی, ونڈوز 10 تھی وہ, پورا ایک دم ہائی فائی. اس کے ادھر سے واٹس ایپ بھرے ہوا, ادھر سے فیس بک, ادھر سے گوگل, پیچھے سے جی میل, بازو سے ٹویٹر کا تھیلا, سب چاروں طرف سے تھا. پوری ٹیکنالوجیز ایسی پھٹ پھٹ کے نکل رہی تھی, آئی ٹی انجینئر تھی وہ. تو اس کے لیے میرے محترم دوستو, جو ساس سسرے یہ چاہتے ہیں ان کی بہو ان کی خدمت کرے, تو کہاں پہ رشتہ داری کریں گے؟ اپنے آپس میں کرو, آپس میں کرو. آپس میں کرو گے تو آنے والی بچی وہ یا تو تمہاری بھتیجی رہیں گی, بھانجی رہیں گی, رشتے میں پہلے سے رہیں گی, اس کو تمہاری قدر رہیں گی, اس کو تمہاری عزت رہیں گی. اللہ مجھے آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک.